آج ہم گلوبل فورم ٹی وی کی ایک اور نشست کے ساتھ لاہور سے آپ کو جوائن کر رہے ہیں۔ اس وقت اسٹوڈیو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں محمود گیلانی صاحب، جو رائٹر ہیں، لٹریری کرٹک ہیں اور جرنلسٹ ہیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر عارفہ سیدہ صاحبہ، جو وزٹنگ فیکلٹی بھی ہیں اپنا لمز میں، اور اس کے علاوہ وہ چیئر پرسن ہیں نیشنل کمیشن آن ویمنز اسٹیٹس۔ اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں پروفیسر سعادت سعید صاحب، جو پروفیسر ہیں اپنے اردو لٹریچر کے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، اور آتھر ہیں 12 کتابوں کے، جن میں شاعری کی کتابیں اور تنقید کی کتابیں شامل ہیں۔ آج کا موضوع ہے لٹریچر اینڈ آئیڈینٹی، اور پہلی بات جو میں پوچھنا چاہوں گا اپنے پینل کے ممبر سے وہ یہ ہے، یہ بتائیے پروفیسر صاحبہ کہ میجر اسحاق صاحب نے فیض صاحب کی کتاب کے اوپر جو مقدمہ لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ جب ہم لوگ جیل میں تھے اور وہاں پہ ہم ہندوستان ریڈیو پہ گانے اور غزلیں اور کلاسیکل میوزک سنتے تھے تو اس پہ اعتراض کیا جاتا تھا، تو ان کا یہ خیال تھا کہ آپ ملکوں کو تو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، لٹریچر اور کلچر کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے، لیکن جو پاکستان کے اندر آفیشیل لٹریچر کریٹ ہوا ہے، جس کے بارے میں ظہیر کاشمیری نے کہا تھا ایک وقت آیا کہ پاکستان میں ضلع کا ڈپٹی کمشنر ادب کا بھی ڈپٹی کمشنر بن گیا تھا، تو یہ جو ضلعوں کے ادبی ڈپٹی کمشنر تھے انہوں نے جو ادب لکھا ہے، اس کے حوالے سے پاکستان کے ادب کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ بہت سے ضلعوں کے ڈپٹی کمشنر واقعی ادبی لوگ تھے۔ مصطفیٰ زیدی کا نام ہے ان میں سے۔ اب اگر ایک شاعر اچھا ہے اور وہ انتظامی امور میں بھی اچھا ہے تو آپ اس کی شاعری کو صرف سرکاری شاعری نہیں کہہ سکتے۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ میجر اسحاق صاحب کی جس بات کا آپ حوالہ دے رہے ہیں فیض صاحب کے حوالے سے، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان اس کی تہذیب اور اس کی شناخت دونوں چیزیں جڑیں چاہتے ہیں۔ کوئی درخت بغیر جڑ کے نہیں ہوتا۔ میں ادب کو نشو و نما، چاہے تخلیقی ہو، فکری ہو یا اظہار و بیانیہ کی ہو، اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ پیوست ہے کہیں یا نہ کہیں، یادداشت میں پیوست ہوتا ہے۔ ہماری یادداشت تو شاید اس سے بھی بہت پیچھے چلی جائے گی جو اساطیری روایتوں میں، متھ میں موجود ہیں وہ باتیں، اور متھ کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے وہ ایک اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ اور سوال ہے۔ اور میرا خیال نہیں ہے کہ پاکستان کا اچھا ادب آپ سرکاری ادب کہہ سکتے ہیں، وہ تخلیقی ادب ہے، اس کے وہی رہے ہیں مناظر، اور اس کا وہی رہا ہے ماخذ، اور اس کی وہی رہی ہیں ضرورتیں جو دنیا بھر میں اچھے ادب کی ہوتی ہیں۔ ہاں، میں ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کو بالکل تیار ہوں۔ ایک وہ ادب ہے جو زندگی کا ساتھ دیتا ہے، وہ زندگی کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا ہے، وہ زندگی کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ ایک وہ ادب ہے جو ذرا سی دیر کے لیے خبر کا ساتھ دیتا ہے، خبر کے ساتھ پروان چڑھتا ہے اور خبر کے ساتھ مر جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اساطیر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہ گزشتہ کل کی وہ خبر ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، تو خبریں مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ادب کا ڈپٹی کمشنر ضلع کا ڈپٹی کمشنر بھی تھا، تو معنی اس کے یہ تھے کہ جیسے مصطفیٰ زیدی صاحب کو اسٹینڈرڈ بیئرر سمجھ لیا گیا، اس زمانے میں ان کے مقابلے میں نذیر کیسر تھے، اقبال ساجد تھے، جو اتنے بڑے شاعر نہیں سمجھاتے تھے لیکن اتنے اچھے شاعر تھے جتنے مصطفیٰ زیدی صاحب تھے، لیکن ان کی سرکاری پوزیشن نے ان کی ادبی پوزیشن کو بڑھا دیا۔ بہتر وہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں جو ادب کی ڈیولپمنٹ ہے کولیکٹیو میموری کے حوالے سے، انسٹیٹیوشنل میموری کے حوالے سے، ہسٹوریکل میموری کے حوالے سے، کلچرل میموری کے حوالے سے اور کریٹو امیجنیشن کے حوالے سے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ جو میجر اسحاق بات کہہ رہے ہیں کہ ایک ڈیوائڈ آیا جا رہا ہے کہ ملک بٹ گیا لہٰذا اب حافظہ بھی بٹ جائے، اور دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ملک تو بٹ گیا لیکن حافظہ نہ صرف بٹنا نہیں چاہیے، نہیں بٹ سکتا بلکہ بٹنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس سے پھر جو تخلیقی عمل ہے خود اس میں خلل آئے گا، اور جو ہماری کیپیسٹی ہے دوسرے انسانوں کو جاننے کی، ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی، وہ مجروح ہوگی۔ یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یادداشت نہیں بٹ سکتی، یادداشت نہیں بٹ سکتی، اس کے حصے نہیں ہو سکتے، اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کی آپ گنتی نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں المیہ یہ ہوا کہ پاکستان بنا تو اس لیے تھا کہ لوگ یہاں متحد ہوں گے، مگر جس قدر تقسیم پاکستان میں ہوئے اور جتنے تفرقہ پاکستان بننے کے بعد آیا، وہ خود اس مسلمان جماعت میں پاکستان بننے سے پہلے نہیں تھا۔ وجوہات اس کی مختلف ہیں۔ وجوہات اس کی ایک مجھے جو بہت سامنے کی بات نظر آتی ہے کہ انہوں نے شناخت کے مسئلے کو الجھا دیا ہے ایک لمحے کی پہچان سے۔ شناخت معاملہ ہے ایک وقت کے ساتھ سفر کا، اور اگر وقت کے ساتھ آپ کی شناخت موجود ہو اور آپ وقت کے ساتھ ہم آہنگ رہے آپ کی زندگی، تو شناخت مٹتی نہیں ہے۔ اگر لمحوں کے لیے آپ کی پہچان ہو جائے، آپ کسی ایک لمحے میں ساتھی ہیں
اور کسی ایک لمحے میں آپ ساتھی نہیں ہیں تو پھر وہ پہچان کے معنی بدلتے جاتے ہیں. آپ جس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں ابھی بھی کہوں گی کہ پاکستان کا اچھا ادیب تقسیم نہیں ہے اس معاملے میں. وہ اپنی جڑوں سے، اپنے تہذیبی رابطوں سے، اپنی شناخت کے حوالوں سے نہ شرمندہ ہے، نہ پسپا ہے، اور نہ کسی طرح سے آگے بڑھنے سے وہ چیز اسے روکتی ہے. وہ آگے جانا چاہتا ہے. جو ادب کا کام ہوتا ہے، میرے نزدیک ادب کا کام ایک بہت اچھا کام یہ ہے کہ وہ ایک معاشرے کی ضمیر کا کام دیتا ہے. وہ ایک خفیہ ضمیر جو کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، ادب اس میں سے چن چن کے چیزیں باہر لاتا ہے. کسی ایک مصنف کی تحریر میں شاید وہ پورا جو خفیہ ایک آپ کے اندر تحریر ہے، اگر میں اسے تحریر کہہ لوں تو وہ ایک میں تو نظر نہیں آتی، مگر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پیکر، کوئی نہ کوئی لفظ اس کی آپ کی طرف نشاندہی کرتا ہے. یہ زیادتی ہوگی پاکستان کے ان اچھے اعلیٰ تخلیقی ذہنوں کے ساتھ جنہوں نے ادب کو ادب سمجھ کے لکھا، جنہوں نے کہیں اپنے اندر ٹوٹ پھوٹ نہیں ہونے دی جغرافیائی تقسیم کی وجہ سے. تخلیقی تقسیم اور جغرافیائی تقسیم میرے خیال میں بالکل دو مختلف چیزیں ہیں. بہت عمدہ آپ نے بات فرمائی. یہ جو انہوں نے کہا اپنا سعد صاحب، اپنا فیض صاحب نے فرمایا ضمیر کے بارے میں، تو ہمیں بتائیے کہ اس کے اندر دو چیزیں جو ہیں، ایک تو شناخت جو ہے یہ نہ صرف ایک سوشلی میڈیٹڈ سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ آلسو کلچرلی میڈیٹڈ سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ صرف میری انڈرسٹینڈنگ اپنے بارے میں نہیں ہے. جیسا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ ہر شخص کے اندر دو آئینے ہوتے ہیں، ایک جس میں وہ اپنی شکل دیکھتا ہے، دوسرے جس میں لوگ اس کی شکل دیکھتے ہیں، اور عموماً ان دو آئینوں کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہوتا ہے. تو سوشل میڈیٹ انڈرسٹینڈنگ، جس میں میں نے وہ آئینے میں ریفلیکشن جو دوسرے لوگوں نے میرا بنا رکھا ہے اس کو دیکھنے کے بعد اپنی قدر و قیمت متعین کرتا ہوں. تو ایک تو یہ ہے سوشلی میڈیٹ، ایک ہے کلچرل میڈیٹڈ جس کے اندر ہسٹری بھی ایک رول پلے کرتی ہے. جیسے ولی خان نے کہا تھا کہ میں 4000 سال سے پٹھان ہوں، 1400 سال سے مسلمان ہوں اور 40 سال سے پاکستانی ہوں. یہ جو لیئرڈ سیلف انڈرسٹینڈنگ ہے یہ کس حد تک ہمارے ادب میں آئی ہے؟ تو کس حد تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب جو ہے وہ یاداشتوں کا ادب ہے؟ جی، اردو زبان وہ زبان ہے جب ہندوستان میں مغل زوال، مغلوں کو زوال آ رہا تھا اس وقت اسٹیبلش ہوئی یا ہو رہی تھی، اور پھر یہ سر سید احمد کے تھرو اسٹیبلش ہوتے ہوئے آج جن ادیبوں نے اسے اڈاپٹ کیا، چاہے وہ پنجاب کے تھے، چاہے وہ سندھ کے تھے، چاہے وہ بلوچستان کے تھے، چاہے وہ دلی کے تھے، چاہے وہ حیدرآباد کے تھے، کسی بھی علاقے کے تھے، انہوں نے اس زبان کو اڈاپٹ کیا اور اس طرح سے ایک ایسی زبان جو ادبی زبان کی حیثیت سے انہوں نے قبول، اور وہ جو ایک ان کی اپنی زبان تھی، اس زبان سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بٹرے بھی کیا ہے اردو کے ادیبوں نے. مطلب پنجاب میں جو اردو لکھ رہے ہیں وہ اصل میں پنجابی سے بٹرے کر رہے ہیں، اور انہیں زیادہ تو پنجابی میں لکھنا چاہیے تھا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوچ ایک غلط سوچ ہے، اس لیے کہ ہم پاکستان جو بنا ہے یہ اس نام پہ بنا ہے کہ یہاں پہ مسلمان اپنے کلچر کی حفاظت کریں گے. یہ اپنے کلچر کی یا اپنے کلچرز کی؟ اپنا جو بھی کلچرز کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، لیکن مسلمانوں کے کو بنیادی حوالہ بنایا گیا تھا. یہ اور بات ہے کہ قائد اعظم نے جو بات پہ تقریر کی اسمبلی میں کہ اب جب سب پاکستان میں آ گئے ہیں تو ہر مذہب کا آدمی جو ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ مساوی حقوق دیں گے، یا ان کے لیے بھی پاکستان ہے. لیکن بنیادی طور پر پاکستان جو ہے جس کا تصور اقبال نے دیا، یا جس کا تصور سر سید نے اس سے پہلے دی، اور جس کا تصور قرارداد پاکستان میں دیا گیا، تو اس میں یہی تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی علیحدہ وطن کے لیے ایک زبان کو بھی حوالہ بنایا گیا کہ وہاں پہ ہماری زبان اردو ہوگی. اور اس جو محبت کرتے ہیں پاکستان سے، چاہے وہ پنجاب میں ہیں، چاہے وہ سندھ میں ہیں، چاہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی محبت نہیں کرتے، لیکن جو اس کانسیپٹ سے، جس کانسیپٹ کے تحت پاکستان بنا تھا، وہ اردو میں اگر لکھ رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بٹریل نہیں کر رہے. پروفیسر صاحب آپ نے ایک اور دروازہ کھول دیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پروفیسر صاحب اس دروازے کے بارے میں کچھ کہا، میں بھی واپس آتا ہوں بس، لیکن پہلے چونکہ آپ نے ایک اور دروازہ کھول لیا اور کھل گیا ہے وہ، تو اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. پروفیسر صاحب آپ لگتا ہے کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس سلسلے میں؟ میں دراصل جب سعد سعید صاحب کہہ رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ چیزوں کو تقسیم کرنے کو متحد کرنے کے حوالے بھی ہو سکتے ہیں. جس زبان کو یہ تقسیم کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں، میں اس زبان کو متحد ہونے کا ذریعہ سمجھتا ہوں. زبان وسیلہ ہے اظہار کا،
اور جو وسیلہ اظہار آپ کے دل کی بات دوسرے تک پہنچا دے اور آپ اس کو سمجھ لیں. میں تو پاکستان کے ادیبوں میں ان ادیبوں کو بھی شامل کر رہی ہوں جو انگریزی میں لکھ رہے ہیں. شرط اس کی علاقائی زبانیں اپنی جگہ, اردو اپنی جگہ. میں تو انگریزی میں لکھنے والے ادیب کو بھی پاکستانی ادیب. لیکن پروفیسر صاحب اس کے باوجود ہم اپنا سعادت سعید صاحب کی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ ایک پالیٹکس, لینگویج کی اپنی پالیٹکس, وہ صحیح, سیاست تو ہر چیز کی اپنی. اگر آپ بات مجھے مکمل کرنے کی اجازت دے دیں تو اردو صرف پاکستان کی زبان نہیں تھی. اردو تو بر صغیر میں ایک مختلف لوگوں کے, اور وہ چونکہ مسلمانوں کی وجہ سے جمع ہوئے, وہ تو اردو کی حیثیت ایک فکری اور تہذیبی زبان کی سی حیثیت ہو گئی. آج بر صغیر میں اگر آپ دیکھیے تو وہ کسی علاقے کی, کسی قوم کی, کسی جمعیت کی نہیں رہی. ہم نے پاکستان میں 1947 کے بعد سے اس کو ایک بہت سیاسی رنگ دیا ہے, اور سیاست کے جو مقاصد ہوتے ہیں ادب کبھی ان کی گرد کو نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ ادب تو بات کرتا ہے ایک آفاقیت کی. ادب بات کرتا ہے دنیا کو اپنے اندر شامل کرنے کی. ادب بات کرتا ہے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی. سیاست کی رعایتیں یہ سب نہیں ہوتی. ادب بنیاد بناتا ہے تہذیب کو. تہذیب کا جو وسیلہ ہے وہ اخلاق ہے. سیاست کے لیے تہذیب اور اخلاق دونوں چیزیں جو ہیں وہ اجنبی ہیں. تو آپ ایک اجنبی اور ایک مانوس کا جو طریقہ عمل ہے اس کو کیسے ایک سا جان سکتے ہیں؟ پروفیسر صاحب, اردو زبان کے بارے میں ہندوستان کے اندر بھی اس وقت ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سوشل رسپانس ہے, اور وہ ہندوستانیت کی طرف جا رہا ہے, لیکن اردو کی قبولیت نہیں ہو رہی. جو پچھلے 60 سال میں پرابلم رہے نا, تو اس میں وہی سیاسی ہے, یا سیاسی ہے یا کلچرل ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے اچھا اس پہ میں آپ کو آتا ہوں. آپ بتائیے اپنا یہ ہے کہ آپ جو لینگویج پالیٹکس ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں, پھر ہم نے واپس آنا ہے لٹریچر کے ایشو پہ. دیکھیے یہ بحث اب ختم ہو جانی چاہیے کہ کس زبان میں ادب لکھا جائے گا, کیونکہ جب ہم یونیورسل تناظر میں دیکھتے ہیں تو لوگوں کی اپنی زبانیں تھیں لیکن دوسری زبان میں لکھا گیا. آپ کسی بھی زبان میں لکھیں, ادب لکھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اردو بحیثیت ایک زبان کے جب آپ دیکھتے ہیں تو اس زبان کو سیکھنے کے لیے ایک وقت تو لگے گا, لیکن جب آپ اس زبان کو اپنا میڈیم بناتے ہیں لکھنے کے لیے تو پھر میرا خیال ہے کہ اس ادیب کے پاس اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ جب وہ اس میڈیم میں لکھ رہا ہے تو اپنی زبانیں اس کو تقویت پہنچا رہی ہیں, یعنی جو اس کی علاقائی زبانیں ہیں. مثال کے طور پر جب آپ انگریزی زبان کو دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ ہر سال وہ نئے الفاظ کو اپنی ڈکشنری میں لے آتے ہیں. اچھا, اس سے وسعت تو مل رہی ہے, لیکن ایک جو خدشہ ہے کہ بڑی زبان جب چھوٹی زبان کے ساتھ ڈائلاگ کرتی ہے تو یا تو چھوٹی زبان اپنی جگہ ختم کر دیتی ہے یا پھر اس کا نام و نشان نہیں رہتا. اب جو نئی تھیوری آئی ہے اس وقت لنگوسٹکس کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر 1000 آدمی کی اگر ایک ڈائلیکٹ ہے تو اس کو پرزرو کریں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے فلورا فانا میں کوئی ایسی بات, کوئی پرندوں کی, کوئی پھولوں کی بات ایسی ہو جو ہم تک نہ پہنچی ہو اور وہ انسانیت کو ایک مدد کر سکے گی. تو اب پاکستان میں میں نہیں سمجھتا کہ اردو کے ساتھ اس طرح ہم بات کریں گے کہ دیکھیے یہ زبان تو کوئی باہر سے آئی ہوئی ہے اور میری اپنی زبان پنجابی تھی. بیسیکلی پنجابی آپ جانتے ہیں کہ سب سے پرانی زبان ہے, تو میں تو پنجابی اور اردو میں کوئی فرق بھی نہیں سمجھتا. تو یہ کہ میں سوچتا کہ زبان میں ہوں وہ زبان نہیں ہے. آپ ہمیشہ سوچتے ہیں امیجز سے. یہ کانسیپٹ رائٹر کا میرے خیال میں کلیئر ہونا چاہیے کہ پہلے ہمارے پاس امیجز آتے ہیں, زبان تو کوئی بھی نہیں آتی. یہ تو پھر بات ہے کہ اس زبان کے سانچے میں ہم ڈالتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحث جو ہے بذات خود کوئی مجھے معنی خیز نہیں لگتی. چلیے بڑی اچھی بات ہے. لیٹس اگری سو فار کہ ہم پاکستانی ادب کی بات کر رہے ہیں, صرف اردو ادب کی بات نہیں کر رہے, اور پاکستانی ادب کے زمانے میں بہت سی اور چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ اپنا اس پہ بتا رہے تھے کہ ہمیں اس پاکستانی ادب کی جو آپ سمجھتے ہیں پچھلے 60 سال میں ڈیفائننگ فیچرز کیا ڈیولپ ہوئے ہیں اور اس کا قومی شناخت کے ساتھ کیا تعلق ہے ان فیچرز کا؟ پاکستانی ادب کو میں تو وہیں پہ رکھتا ہوں, یعنی جہاں پہ سے اردو زبان شروع ہوتی ہے. میرا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور اس سے ہمارا پورا لنک موجود ہے. اور اب جب پڑھاتے ہیں ہم اردو کو تو پھر اس میں سب لوگ وہ آتے ہیں, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اس زمانے میں ریزسٹنس کی بات کی ہے. اردو والوں نے
غزالاں تم تو واقف ہو، کہو مرنے مجنوں کے مرنے کی، زمانہ مر گیا آخر کو ویرانے پہ کیا گزری. یہ ایک ہندو شاعر ہے، اس نے یہ بات کہی ہے، اور اس کے باوجود کہ اردو میں کہی ہے، لیکن اردو میں ریزسٹنس موجود ہے. مصفی کہتے ہیں کہ ہندوستان کی دولت و حشمت جو کچھ کے تھی، کافر فرنگیوں نے بتدبیر کھینچی. مصفی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی یہ بات کی. جرت جنہیں چوما چاٹی کا شاعر کہا گیا ہے، اور حسن عسکری صاحب نے ایک مزیدار لذیذ شاعر کہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کہیو انہیں امیر نواب اور نہ امیر، انگریزوں کے ہاتھوں یہ قفس میں ہے اسیر. جو کچھ وہ کہیں یہ منہ سے بولے، بنگالے کی مینا ہے یہ پورب کے امیر. انہوں نے ایک ریزسٹنس کی بات کی. اسی طرح سے میر تقی میر کی ساری شاعری وہ وہاں کے بادشاہ کے خلاف جو غیر انسانی رویے رکھتا تھا، وہاں کے جاگیردار کے خلاف جو غیر انسانی وہاں کے انسان کے خلاف جو غیر انسانی رویے رکھتا تھا، میر کی شاعری. اسی طرح سے اردو میں یہ ایک ریزسٹنس کی جو بات ہے، یہ نہ صرف شاعری میں ہے، یہ ریزسٹنس آپ کو غالب کے خطوں میں بھی نظر آتی ہے. یہ ریزسٹنس ہمیں نذیر احمد کے ناولوں میں بھی نظر آتی ہے. یہ ریزسٹنس ایک اور طریقے سے جب ہندوستان مسلمانوں کے پاس نہیں رہا تو مسلمانوں نے جو تاریخ کو یاد کیا اس حوالے سے بھی نظر آتی ہے. عبدالعلیم شرر کے ہاں نظر آتی ہے. یہ ریزسٹنس جو ہے عیسیٰ سید کے مضامین میں نظر آتی ہے اور طریقے سے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں انگریزی سیکھنی چاہیے تاکہ ہم یہ جو حال ہمارا ہو گیا اس میں ہم نہ رہیں، ہم آگے بڑھیں. اور اس ایک بنیاد پر آگے آج تک اردو زبان میں جو اچھے لکھنے والے ہیں وہ ایک ریزسٹنس کے حوالے سے ہی لکھتے رہے ہیں. کوئی مجھے ایسا شخص نظر نہیں آیا. مثلا ایون انتظار بہت اچھی بات ہے. اور اس میں آپ جب کہہ رہے تھے تو میر کا وہ موسم آیا تو نخل دار پہ میر سر منصور ہی کا بار آیا، وہ بات بھی بہت اچھی. تو آپ بتائیے آپ چونکہ ریزسٹنس لٹریچر کی بات ہو رہی ہے، یہ اپنا گیلانی صاحب بات کرتے ہیں اردو ناول کی یا پاکستانی ناول کی، جو بھی آپ چیک کرنا چاہیں. ہمیں بتائیے کہ پچھلے 10-15 سالوں میں جو ناول لکھا گیا ہے ان کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کے بارے میں، لیکن خاص طور پہ جو ان کا لینڈسکیپ ہے اس سے جو نیشنل کانسنس پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے ہمیں. پہلے تو جناب بات یہ ہے کہ ناول لکھا ہی نہیں گیا. اگر آپ تعداد کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پچھلے 5 سالوں میں 5 یا 10 ناولز ہوں گی، اور ان ناول میں سے اگر آپ پک کرنا چاہیں تو شاید ایک ہی رائٹر کے 3 ناول ہوں گے. سوال یہ ہے کہ ناول لکھا کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ یہ ایک ایسی صنف ہے جس سے تمام آپ کے پیریڈز، تہذیب، آگے کی موومنٹ، اسپیس اتنی ہے کہ آپ بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. پھر مسئلہ کیا ہوا؟ تو میرے ذہن میں جو بحیثیت لکھنے والے کے 2 ریپریشن تھے ہم پر. ایک اسٹیٹ کا تھا، اب وہ کچھ کم ہوا ہے. دوسرا ریپریشن آ گیا سوسائٹی کا. چونکہ سوسائٹی نظریات میں تبدیل ہو گئی ہے، میں اگر ایک کیریکٹر کو جو کہ دوسرے نظریے کا حامی ہے اس کو میں اپنے ڈومین میں لے آنا چاہتا ہوں، فکشنل ڈومین ہے، اس میں لے آنا چاہتا ہوں، میں اس کو یوز کرتا ہوں، تو مجھے تو پھر تھریٹس ملتی ہیں. اور یہاں آ کے رائٹر جو ہے وہ بالکل عام آدمی کی سطح پہ آ گیا ہے، کیونکہ وہ اس سچویشن سے رائز ابو کر ہی نہیں رہا. سوال یہ ہے کہ جنرل پارٹیشن کے بعد کیا لکھا گیا؟ اب 2 قسم کے رائٹر تھے جو پاکستان سے ہندوستان گئے اور ہندوستان سے پاکستان گئے. پہلے تو آپ ان کا موازنہ ضرور کریں، اینڈ دیٹ وڈ بی اے ونڈرفل اسٹڈی، کہ جو یہاں سے وہاں گئے ہیں انہوں نے کتنا کام کیا ہے اور کیسا کام کیا ہے، جو وہاں سے یہاں ہیں انہوں نے کیا کام کیا. منٹو صاحب اپنی جگہ پر قائم، ویسا افسانہ نگار ہمارے یہاں اب تک نہیں آیا، اور پارٹیشن کی بات انہوں نے کی جو لگاتار ہے، چل رہی ہے، وہ منٹو حسب حال ہے. اب جہاں تک نوسٹیلجیا کا تعلق ہے، ہر آدمی کا نوسٹیلجیا ہے، اور رائٹر کا تو بہت بڑا نوسٹیلجیا ہے. نوسٹیلجیا ٹائم کا ہے، نوسٹیلجیا اسپیس کا ہے، وہ تو رہنا چاہیے. لیکن کیا ہمارے رائٹرز نے جو وہاں سے یہاں آئے تشریف لے کے، کیا انہوں نے اس نوسٹیلجیا کو اور جو موجودہ سچویشن ہے یا جو یونیورسل مسائل ہیں اس میں ڈھالا؟ اگر ہم اس ڈھالنے میں آئیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زبان بھی ایک نئی کوائن ہونی تھی. جو ہم پچھلی مثال دے رہے تھے
اردو کی آج وہ حالت نہیں ہے جو جب آپ شرر صاحب کی گفتگو کرتے ہیں، ڈپٹی نذیر احمد صاحب کی، آج اردو کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، اور یہ ایک زبان کے چلنے کی بات ہے۔ اگر زبان رک جاتی تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ویسی بات ہوئی نہیں ہے، کہ زبان چلی نہیں ہے آگے، اسی وجہ سے یہ مغالطے پیدا ہو رہے ہیں۔ صاحب آپ نے 2-3 باتیں کی ہیں۔ ایک تو آپ نے بات کی ہے کلچرل سپیس کی جو ناول کے اندر ہے، جب آپ ایک کریکٹر کو لاتے ہیں اپنے ناول میں فکشنل سپیس کے اندر، تو آپ نے بتایا کہ آپ پہ اعتراض ہوتا ہے، آپ کو تھریٹس ملتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ناول ایسے لکھے گئے ہیں، خاص طور پہ جو امیڈیٹ ریفرنس میرے ذہن میں آتا ہے وہ انتظار حسین کا آگے سمندر ہے، جس کا مرکزی کردار جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ہندوستان جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ آپ نے کام کرنا کیوں چھوڑ دیا، آپ کو یونیورسٹی میں مدراس میں نوکری ملی تھی، آپ نے وہ کیوں چھوڑ دی؟ تو کہتا ہے اس لیے کہ وہاں پہ ہندو بہت زیادہ تھے۔ جی پھر وہ کہتا ہے کہ مگر آپ کو علی گڑھ یونیورسٹی میں جاب ملا تھا پروفیسر کا، وہ آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا مسلمان بہت زیادہ تھے۔ تو یہ ایک ایسے آدمی کی ہے جو کسی بھی ڈومینیشن کو دیکھتا ہے کہ وہ یونیفارمٹی کریٹ کرتی ہے، جو کلچرل ڈائیورسٹی چاہتا ہے اور کلچر سپیس کو آرگنائز کرتا ہے۔ لہٰذا جو ہم دیکھتے ہیں انتظار حسین کے اندر خاص طور پہ، وہ ہندوستان کی حوالے سے نوسٹیلجیا ہو یا وہ کربلا کا نوسٹیلجیا ہو یا کسی اور جگہ کا نوسٹیلجیا جس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ کہ میری مٹی جو ہے وہ کربلا میں ہے اور روح جو میری ہے وہ اپنا اعلیٰ میرٹھ میں ہے، تو اس اعتبار سے وہ کلچر سپیس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ یہ جو اردو کی شاعری نے اور اردو کے ناول نے کلچر سپیس کو ایکسپینڈ کیا ہے اور بات آگے بڑھائی ہے، اس کو ہم کیسے اکاؤنٹ کرتے ہیں؟ تھریٹس کو رہنے دیجیے ایک سائڈ پہ، لیکن خود ناول کے اندر جو دنیا بس رہی ہے اس کے بارے میں بتائیے۔ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا کہ وہ کلچرل لینڈسکیپ کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، کیونکہ جو یہاں کا ایک لینڈسکیپ تھا پہلے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ جب آپ ایکسیپٹ کریں گے تو پھر کوئی موازنے کی بات ہوگی۔ تو جس مسلمان کی بات انہوں نے اس ناول میں کی ہے، جس میں انہوں نے یہی کہا کہ وہاں ہندو بہت ہیں یا مسلمان بہت ہیں، اس بات سے کوئی ایکسپینشن کلچر کی نہیں ہو رہی۔ مثلاً ایک صاحب اور ہے کلچر سپیس کی، کلچر سپیس کی، کیونکہ یہ تو آپ اسی میموری کے انٹرسیکشن میں چلے گئے ہیں جہاں آپ پھنسے ہوئے تھے، اس انٹرسیکشن سے آپ آگے نہیں آئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلے اس جگہ کو تو آپ بڑھا کے دکھائیں، تبھی کہیں میں وہ اس بات کو سمجھنے میں ہو سکوں گا، مجھے سمجھ آئے گی بات کی۔ بہت اچھی بات، آپ بتائیے اس پہ۔ میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ ناول لکھا ہی نہیں جا رہا، یہ بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس میں کوئی زیادہ سچائی نہیں ہے۔ اردو میں جو پاکستان میں خاص طور پر ناول لکھے گئے ہیں اور ان کی تقلید ہندوستان میں بھی ہو رہی ہے، ان میں مثلا عبداللہ حسین کے ناول ہیں۔ میں نے 5 سال کا ذکر کیا ہے۔ 5 سالوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں انیس ناگی کے کوئی 5-7 ناول آئے ہیں، 12-13 ناول اس نے لکھے ہیں انیس ناگی نے، اور وہ پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے اور پاکستان کی تاریخ کے اور کلچر کے حوالے سے اور پاکستان کے سسٹم کے حوالے سے۔ لیکن گروہ بندی ایسی ہے یہاں پر کہ وہ ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے۔ انیس ناگی یا اس طرح کے دوسرے لوگ جو مثلا نئی شاعری کے ساتھ جو لوگ آئے تھے، انہوں نے ایک سر یہ بتائیے کہ جو انیس ناگی صاحب نے ناول لکھے ہیں، جیسے کیمپ ان کا ناول ہے، ہاں جی، وہ اسٹیٹمنٹل شاعری کی طرح نہیں ہو گیا کہ بھئی آپ ایک امیڈیٹ انمیڈیٹڈ رسپانس دے رہے ہیں سچویشن کو،
تو وہ لگتا ہے کہ جیسے آپ اخبار اور ناول کے درمیان کی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں. دیکھیں ناگی صاحب نے صرف ایک کیمپ نہیں لکھا، دیوار کے پیچھے لکھا ہے، میں اور وہ لکھا ہے، زوال لکھا ہے، ایک گرم موسم کی کہانی لکھا ہے، چوہوں کی کہانی لکھا ہے، ایک لمحہ سوچ کا، قلعہ، پتلیاں، ناراض عورتیں، 313 بریگیڈ. اتنی ڈائیورسٹی میں انہوں نے موضوعات کو لیا ہے، ایک موضوع نہیں ہے. موضوعات کی بات ہم ٹریٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ موضوعات ان کے پاس ہیں. ٹریٹمنٹ میں ان کی زبان نہیں ہے، وہ زبان جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اردو جو ہے اس میں تبدیلی آنی چاہیے تھی، تو وہ تبدیلیاں لانے والا یہی گروہ ہے، صرف ایک گروہ جس نے پاکستان کی زبان کو نئے انداز سے برتنے کی کوشش کی ہے. ان میں انور سجاد شامل ہیں، ان میں خالدہ حسین شامل ہیں، اس میں انیس راگی شامل ہیں، اور اس میں نئے لوگ جو لکھ رہے جب ہیں. آپ کے پینلسٹ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں تو گفتگو آگے بڑھتی رکھتی ہے. فیصل صاحبہ تھوڑی سی ہٹ کے بات کرنا چاہ رہی ہیں. میں دراصل آپ کا جو بنیادی موضوع ہے، آپ اسے میرا بہت لکیر کا فقیر استاد ہونا کہہ لیجیے، میں چونکہ اس کے ساتھ ہوں. جو بات گیلانی صاحب نے اٹھائی ناول کی، میں گیلانی صاحب سے متفق ہوں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یوں تو بہت ناول لکھ کے جا رہے ہیں، اردو بازار کی پبلشنگ انڈسٹری بند ہو جائے گی اگر وہ ناول روز 20 ناول نہ وہاں سے نکلیں گے. لیکن جس ناول کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ کتنی گنجائش دے رہا ہے، کتنی گنجائش دے رہا ہے زندگی کے بدلتے ہوئے جتنے ہمارے تصورات ہیں ان کو، اس کے اندر جو ہماری شناخت کا معاملہ ہے، اس میں جو تہذیب کا معاملہ ہے. کتنے ناول ہمارے سامنے آئے ہیں جو اس صورت سے آتے ہیں. اچھے اور برے کی بات نہیں ہو رہی، اچھے اور برے کی بات نہیں ہو رہی. ہم نے ایک معیار اپنے دل میں سوچا ہے یا آج کی گفتگو کے لیے قرار کیا ہے اور اس معیار کے حساب سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو میں نے شاید شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں، جیسے آپ نے ذکر کیا تھا، بہت اچھے دونوں نام لیے تھے، حفیظ جالندھری صاحب کا بھی اور فیض احمد فیض صاحب کا بھی. حفیظ صاحب کی شاعری تجربے کو دہراتی ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے اخلاق کی تعلیم کا اور انسان کے اپنے اندر اعتماد بڑھانے کا کہ آپ تجربے کی تاریخ کو دہرا دیجیے. اور فیض صاحب کی شاعری جس طرح آپ کے اندر اعتبار لے کے آتی ہے، وہ تجربے کو بنیاد بنا کے، وہ اس تجربے کے بنیاد سے ہٹے نہیں ہے کہیں بھی، اس تجربے کو بنیاد بنا کے آپ کے لیے مستقبل کا جواب ڈھونڈ کے لاتے ہیں. حفیظ جالندھری آپ کے مستقبل کا جواب آپ کے ماضی سے لا رہے ہیں، فیض آپ کے مستقبل کا جواب آپ کے حال سے لے کر آ رہا ہے. تو دو رویوں میں مختلف ہو گئی، تہذیبی گنجائش میں ضرورت. فیض صاحب کا کمال دیکھیے کہ غزل کی ساری نتھری ستھری تہذیب میں دھلی ہوئی زبان کو سیاسی مضامین کے لیے وقف کر دیا. اور کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی زبان نے سیاست کے تصور کو نقصان پہنچایا یا سیاست کا تصور زبان کے لیے اتنا موزوں نہ رہا. دونوں باتیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے ذہن میں تخلیقی قوت ایسی ہے جو تہذیبی تصورات کو گنجائش دیتی ہے، زندگی کے بدلتے ہوئے عمل سے آنکھیں دوچار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور شناخت کے مسئلے کو گم نہیں ہونے دینا چاہتے. مگر کتنے لوگ فیض صاحب کا سا ظرف، تخلیقی ظرف رکھتے ہیں. وجہ تو یہ بتائیے کہ جو اپنا، اور میں ایک زبان کی ایک بات چھوٹی سی اور کر لوں کہ زبان تو ایک وسیلہ اظہار کا، اور اردو اگر نہیں بدلے گی تو مر جائے گی. کسی بھی زندہ زبان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے، چیزیں بدلتی ہیں. ایک وقت مائکروفون آلہ شیطان تھا، آج فرشتوں کا آلہ ہے وہ، اس لیے کہ اس وقت ہمارے تجربے میں اس کی گنجائش نہیں تھی، ہم اس سے مانوس نہیں تھے. آج ہم اس سے مانوس ہوئے تو ہم نے یہ جانا کہ اس کی کیا صورتحال ہے. اور جب مزاحمت کا ادب آتا ہے تو مزاحمت اور رد عمل میں فرق کرنا چاہیے. رد عمل بہت وقتی ہوتا ہے، مزاحمت ایک فکری سطح پر ہوتی ہے. مزاحمت آپ کی فکر سے لڑنا ہوتا ہے. رد عمل تو ٹھیک ہے، سر سید کا رد عمل تھا کہ بغیر انگریزی پڑھے ہوئے پیچھے رہ جاؤ گے، تو اس کا ایک رد عمل یہ ہونا چاہیے کہ انگریزی پڑھو اور برابر میں آ جاؤ اور سمجھنے لگو ان چیزوں کو. جب فیض صاحب کی جو نظمیں ہمت کفر ملے، جرأت تحقیق ملے، میرے نزدیک کلمے کا اس سے اچھا ترجمہ نہیں ہو سکتا شاعری. لیکن اسی میں ساری مزاحمت ہے. کلمہ حق کو کہنا ہی تو بہت بڑی مزاحمت ہوتی ہے. کلمہ حق ہی کہنا سب سے بڑی مزاحمت ہے. یہ اردو فکشن کو ہم مانیں یا مانیں، لیکن وہ جو
جن ہم نے پیدا کیے سچ مچ اردو افسانے میں جن ہیں جنہیں آپ دنیا کے کسی بھی قد آور افسانہ ناول نگار کے سامنے کھڑا کر سکتے ہیں اور شرمندہ نہیں ہوں گے. جو مجھے جو بات رنج دیتی ہے، جو محمود گیلانی صاحب کو بات غمزدہ کر رہی ہے کہ ہم اس سطح سے بہت نیچے آتے چلے جا رہے ہیں. کیا ہمارا تخلیقی ذہن ان تہذیبی تصورات کو ہم آہنگ نہیں کر پا رہا اور سیاست کے بٹے ہوئے خانوں میں اپنے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ رہا ہے؟ یا ہمارا تخلیقی ذہن ان حقیقتوں سے آنکھ چرانا چاہتا ہے جو کہ بہت بڑے سوال اٹھاتی ہیں، یادداشت کے، اپنی پہچان کے. انتظار صاحب کا جو جملہ آپ دہراتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں سے یقین کی قوت ملتی ہے تو کربلا سے ملتی ہے، ذائقے کو ڈھونڈنے چلتے ہیں اور ذوق کو تو میرٹھ پہنچتے ہیں، اور جب زندگی کے تجربے کا سامنا کرتے ہیں تو کراچی میں بیٹھے. میرے نزدیک یہ کوئی غیر فطری عمل نہیں ہے. انسان کی تخلیقی زندگی میں، ذہنی زندگی میں، فکری زندگی میں یہ چیزیں ہونا چاہیے. اور بلکہ جو لوگ ہجرت کے تجربے سے گزرے ہیں، لفظوں کے معنی کی تہ کو جتنا وہ اچھا سمجھتے ہیں شاید کوئی دوسرا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں آخری سوال پوچھوں گا آپ تینوں سے اب کیوں وقت ختم ہو گیا ہمارا. وہ یہ ہے کہ جو پارٹیشن ہوئی ہے ساؤتھ ایشیا کے ہندوستان پاکستان کے مابین، اس کی ایکوز تو اردو لٹریچر میں اب تک آ رہی ہیں، لیکن جو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بنا ہے اس کا ہمارے اردو ادب کے اندر اور دیگر پاکستانی جو اپنا زبانیں ان کے اندر بڑا کم اس کا امپیکٹ ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک پارٹیشن جو ہے اب تک ایکو کرتی ہے، ہانٹ کرتی ہے، اور اس کی ڈیفرنٹ فارمولیشن بنتی رہتی ہیں، اور خود وہ ادب جو ہے پاکستان کی جو اپنا نیشنل آئیڈینٹی اور نیشنل تھاٹ پروسیس ہے اس کو ریفائن کرتی ہے، چیلنج کرتی ہے، ریفائن کرتی ہے، جیسے ٹوبا ٹیسنگ ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اٹس اے بلپ، اٹس فلیش ان دا پین، بات ہوئی اور ختم ہوگی. تو اس کی کیا وجہ؟ میں آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں پھر ہم اس طرح چلتے ہیں. لیکن جی یہاں تک مشرقی پاکستان کے المیے کا تعلق ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ اکٹھے ہم چلے تھے اور انہی کے بدولت ہم پاکستان میں پہنچے. قرارداد انہی کی طرف سے آئی تھی تو پاکستان بنا تھا، اور وہ ہم سے جدا ہو گئے یا ہم نے انہیں جدا کر دیا. یہ ایک بڑا سانحہ ہے، یہ ایک المیہ ہے. اس المیے پہ لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا ہے، یہ ایسا نہیں کہ نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم 1949 سے میں جو آدمی آیا ہے اسے تو مستند مان رہے ہیں، لیکن جو 60 کے بعد 40 اور 47 سال میں جو نسل پیدا ہوئی ہے اس کا ہم ذکر نہیں کر رہے. ہم فیاض صاحب کا ذکر کریں گے، ہم راشد صاحب کا ذکر کریں گے، ہم انتظار حسین کا ذکر کریں گے، لیکن ہم انور سجاد کا ذکر کرتے ہوئے ہچکچائیں گے. اسی طرح سے ہم ان ناولسٹوں کا، مثلا نشاط فاطمہ کا ذکر کرتے ہوئے ہچکچائیں گے. الطاف فاطمہ کا چلتا مسافر مشرقی پاکستان کے حوالے سے، نشاط فاطمہ کا ناول جو ہے وہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے. اس کے علاوہ اور بہت سے، اللہ میر دے، طارق محمود، ایک بڑا نام ہے ہمارے ادب کا، اس کا ہم ذکر نہیں کرتے لیکن وہ بھی مشرقی پاکستان کے حوالے سے. اسی طرح سے کرنل محمد ظفر کا ماتم یک شہر آرزو اور پھر صدیوں کی زنجیر اور اپنے دعاؤں کے اسیر انور سین رائے. یعنی یہ وہ نسل ہے جو بعد میں ہے، لیکن چونکہ ہم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے، ہم صرف مستند لوگوں کی آپ طرف کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں جو سمجھ یافتہ لوگ ہیں، اور اسی طرح سے کہ ہم انہیں ہی ناولسٹ سمجھتے ہیں جنہوں نے بکر پرائز میں سے جنہیں مل گیا، اس کے علاوہ تو کوئی ناولسٹ ہے ہی. بڑی اچھی بات آپ نے آئی. آپ بتائیے نا. میں اب کا جو سوال ہے اس سے متفق ہوں کہ جس طرح کا صدمہ، جس طرح کی غم زدگی، دل زدگی آپ 1947 کے بعد کے ادب میں دیکھتے ہیں، 1971 کے بعد کا ادب آپ کو وہ نہیں دکھا پاتا. میرے خیال میں اس کی بڑی وجہ معاشی و معاشرتی ہے. 1945 کے بعد سے جب آپ دیکھنا شروع کیجئے اور 1947 تک آ جائیے تو ٹوٹ پھوٹ کی جو توقع تھی وہ 1947 میں پوری ہو گئی. یہ زندگی بہت ٹوٹی پھوٹی، لوگ بہت ٹوٹے پھوٹے، آرزویں بھی ٹوٹی پھوٹی. جب اس طرح سے 1971 کے بعد سے جو لوگ اس طرف رہ گئے ان کی زندگی میں اتنی ٹوٹ پھوٹ نہیں آئی، وہ کرچیاں چبھی نہیں ان کے اندر جو لفظ بن کے تخیل کو سامنے لے کر آئے. جو نام آپ نے لیے وہ مستند نام ہے، ان کو ان ناموں سے کوئی گریز نہیں ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 1947 کے بعد کا ادب آج تک کے ادب پر کسی نہ کسی حوالے سے، پہلی سطح پر، دوسری سطح پر، تیسری سطح پر
تہداری میں آپ کو نظر آتا ہے. 1971 کا یہ تجربہ ہمیں نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1971 کے تجربے نے ہماری زندگیوں کو اس طرح مس نہیں کیا جس طرح 1947 کے تجربے نے کیا. بہت اچھی بات ہم خود میں مگن رہ گئے. آپ نے اس کی ایک سوشولوجیکل انٹرپریٹیشن دی, بڑی اچھی بتائیے. میں جلدی سے اس بات سے 2 باتیں پہلے کرنا چاہوں گا کہ جو رائٹر ہے اس کا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس نے 2 لائنیں کھینچنی ہیں اور ایک کو بتانا صحیح ہے دوسری غلط ہے. یہی مغالطہ آپ کو مزاحمتی ادب میں ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ جو نعرے بازی اور وہ جو پروپیگیشن تھی نظریات کی, اس کو آپ نے مزاحمتی ادب کہا جس میں آپ نے کھل کے بات کی, حالانکہ یہ ایک فکری طور پہ بات آگے کنٹینیوٹی آنی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کا ناولسٹ, میں اس وقت جن مستند ناموں کے میں ان کو بھی انکلوڈ کر رہا ہوں, ہمارے ہاں ناولسٹ کا ڈسپلن نہیں بن سکا, کیونکہ یہ ہم ہیں اجلت کے مارے لوگ. ہماری ایڈوکیزم, ہم ایک رات میں امیر ہونا چاہتے ہیں, ہم ایک رات میں پاورفل ہونا چاہتے ہیں. یہی ناولسٹ کا المیہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ناولسٹ جو ہے وہ عام آدمی کی سطح سے بلند ہو نہیں سکا. میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ ایک ناولسٹ اگر اپنے ذاتی پرابلمس کو سامنے رکھے تو پھر وہ غریب کے پرابلمس کو کیسے ذکر کرے گا. کہیں تو اس کو ٹرانسینڈ کرنا پڑے گا, تو وہ نہیں کر پائے. کچھ جگہوں پہ آپ نے صحیح فرمایا کہ سامنے کی جگہ میں تو سوچ ہی نہیں سکتا. ہاں, شعر کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس میں ریئیکشن بھی ہے اور ایک آمد کا بھی ہے. روز رائٹنگ کے لیے تو ٹائم چاہیے, کیونکہ جتنا کچھ لکھا گیا ہے بنگال کے بارے میں یا کچھ افغانستان کے بارے میں بھی ایک دو ناول ہے, اس میں قصوروار ٹھہرایا گیا. ناولسٹ کی ہمت کہاں ہے, اس کی جرت کیسے ہے کہ وہ ایک پارٹی کا ساتھ دے. کیونکہ میرے لیے دونوں بندے میرے لیے اہم ہیں. میں نے ان کو انڈیپینڈنٹ کیریکٹرز کے طور پہ پیش کرنا ہے. میں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ برا تھا وہ برا تھا. میں اب ان ناولوں کا نام نہیں لینا چاہتا جن کا ذکر ہوا ہے. اس میں تو یہ تک جس طرح اخبار کے تراشے ہیں وہ لگا کر اور الزام لگائے گئے ہیں کہ وہ آدمی غلط تھا, اس کی وجہ سے یہ ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہم پارٹ ٹائم لورز ہیں, ہم ہر کام پارٹ ٹائم کرتے ہیں. کوئی ایک آدھ آدمی ہوگا جو شاید ادب کے حوالے سے پڑھا ہوگا, ادب کا کام کر رہا ہوگا. دن کو ہم بینکر ہیں اور رات کو ہم ناولسٹ ہیں. تو یہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ڈسپلن ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایک افسانہ آئے, جن ناولسٹ کی بات کی گئی ہے, میں اگر ان ناولس کا اس وقت ذکر کرنا جو کہ ٹھیک نہیں لگتا, تو وہاں سلمہ ہیروئن جو ہے وہ بعد میں نجمہ بن جاتی ہے, اور میری سمجھ سے باہر ہے اس سلمہ کا نام نجمہ کیوں آتا ہے. یہ اسی تفکر کے مومنٹ پہ میں یہ گفتگو یہاں ختم کرنی پڑے گی. میں تو خود اس تلاش میں ہوں کہ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے, بنگلہ دیش کے حوالے سے کم از کم ایک ناول اس کیلیبر کا ہو جس طرح چیچنیا کے بارے میں لیو ٹولسٹائی نے لکھا تھا. حاجی مراد کا ایک ناول جو ہے اس کیلیبر کا ہو, تو کم از کم ہم وہ جو فیصل صاحب نے بات کی تھی ضمیر کی بات, ہم سمجھیں گے کہ ہمارا اجتماعی ضمیر جو ہے وہ ایکسپریس ہو گیا کہیں پہ. آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں. میں اپنے پینلسٹ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا شکریہ جناب.